الحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين، وأصحابه المكرمين المشرفين المعظمين، وأهل بيته وعترته وذريته المباركين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ذوق و شوق اور محبت نال پڑھ گئے. سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حاضرین محترم، سامعین مکرم، اللہ تعالی جل شانہ دے مبارک و مقدس کلام، بلاغت نظام، قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید دی سورۃ الحجر 14واں سپارہ ان دی آخری آیت کریمہ دی تلاوت کیتی ہے. پچھلے جمعۃ المبارک تے بھی این آیت کریمہ دی تلاوت دا شرف، سعادت اور برکت حاصل کیتی ہے. چونکہ پچھلے جمعۃ المبارک تے حضرت سیدنا امام سید الساجدین، امام زین العابدین، حضرت سیدنا امام علی ابن حسین المعروف امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، انہاں دا ذکر خیر تشنہ تکمیل رہ گیا ہے. این واسطے اج بھی ان سلسلے کو کچھ مکمل کرنے ہوئے چند معروضات پیش کرے سن. این آیت کریمہ دی تلاوت اور ان دے مفہوم دی مناسبت اور مطابقت حضرت سیدنا امام زین العابدین پاک دے ذکر خیر نال او میں پچھلے جمعۃ المبارک تے عرض کیتی ہے. کیونکہ این آیت دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو
متواتر اور مسلسل اپنی عبادت دا حکم دیتا ہے۔ پچھلیاں آیتاں دے وچ اللہ نے اپنے حبیب دے قلب لبیب نازک دل دی تسلی اور تشفی واسطے مشرکین مکہ، دشمنان دین حق، دشمنان پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انہاں دیاں ریشہ دوانیاں، انہاں دیاں الزام تراشیاں، بہتان ترازیاں، بکواس بازیاں اور او سخت اور سست غیر اخلاقی جملے جڑے وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے خلاف استعمال کرے نے ہیں، انہاں دی بےہودہ گفتاری اور یاوا گوئی اندو تے سرکار دے قلب اطہر کو جو تکلیف پہنچ دی ہے، اللہ نے اندے واسطے اپنے محبوب دی تسلی دے جملے ارشاد فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اندے کل بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے محبوب رب دی حمد اور تعریف دے نال ان دی پاکیزگی اور ان دی تسبیح بیان فرما، اور اپنے رب دی تا دم آخر، تا دم واپسی، تا دم وصال مسلسل اے محبوب تو اپنے رب دی عبادت کرے نہ رہے۔ سرکار کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے دا اور مسلسل عبادت دا حکم فرمایا، حضور علیہ السلام دی پاک اولاد دے اندر من حیث النسب، من حیث القوم، بحیثیت رہت قبیلے اور خاندان دے، قیامت تک ہر قوم، ہر قبیلے اور ہر خاندان دی نسبت ایمان دے اندر، عرفان دے اندر، علم دے اندر، حلم دے اندر، عبادت دے اندر، سخاوت دے اندر، شجاعت دے اندر، استقامت دے اندر، انہاں تمام جڑے صفات فاضلہ ہیں اور اوصاف حمیدہ ہیں، انہاں دے اندر قیامت تک ساریاں خانداناں دے وچوں میرے کملی والے دا خاندان ممتاز راسی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایسی حقیقت ہے جہاں انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ من حیث و خاندان، من حیث القوم، حضور علیہ السلام دی نسل پاک، ذریت طیبہ طاہرہ، سرکار دی پاک اولاد جنہاں کو سادات آکھا ویندے، جنہاں کو اشراف آکھا ویندے، جنہاں کو آل رسول آکھا ویندے، ہر خاندان کو انہاں خاندان دے اندر یہ صفات اور یہ اوصاف اور کمالات ممتاز اور جداگانہ طریقے نال اور زیادہ ہو سکتے۔ این واسطے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ محمود احمد آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ، صاحب تفسیر روح المعانی، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دلوی رحمت اللہ علیہ، ایسیاں شخصیتاں جنہاں کو اللہ نے ظاہری اور باطنی علم عطا فرمایا ہے، شریعت اور طریقت دے علوم نال اللہ نے بہرور فرمایا ہے، وہ فرمیندن کہ ہر خاندان دے وچوں اللہ تعالیٰ دا ولی بھی ہو سکتا ہے، غوث بھی ہو سکتا ہے، قطب بھی ہو سکتا ہے، ابدال بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام جڑے اولیاء دے درجے تے اولیاء دیاں کیٹیگریاں ہیں، ہر خاندان دے وچوں انہاں سارے کیٹیگریاں دے ولی ہو سکتے ہیں، لیکن ولایت دی دنیا دے وچ ایک منصب اور عہدہ ہے قطبیت کبرا یا غوثیت عظما، جڑا منصب سے فائز ہوئے وہ قطب اکبر یا غوث اعظم آکھا ویندے۔ فرمائے ہر دور دے اندر قطب اکبر اور غوث اعظم جنہ بھی ہو سی وہ نبی پاک دے خاندان دے وچوں سیدہ زہرا دی پاک اولاد دے وچوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ این واسطے کہ جڑا مرکزی منصب ہے یہ حضور علیہ السلام دی پاک اولاد واسطے ہے،
آخری قطب الاقطاب، قطب اکبر اور غوث اعظم، این دنیا دے وچ آخری جڑی شخصیت آسی وہ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام آسن، جڑے سیدہ زہرا دے پاک خاندان دے وچوں اور رسول اللہ دی پاک اولاد دے وچوں۔ سبحان اللہ۔ این واسطے بحثیت قوم دے اگر قوم دے حوالے نال مختلف قوماں نال موازنہ کیتا ونجے تو پھر حضور علیہ السلام دی پاک اولاد، ذریت اور خاندان، عبادت، ریاضت، شہادت، سخاوت، ان ساریاں اوصاف دے اندر ساریاں خاندانہ کو لتے ہیں۔ این واسطے یہ ساجد ہومن اور عابد ہومن دا جڑا اعزاز اللہ نے بطور خاص ہر دور دے وچ اپنے محبوب دی پاک اولاد کو بخشے، اون دور دے اندر نائب شہید کربلا، جانشین سلطان کربلا، سید الشہداء حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ منصب اور ذوق بطور خاص عطا فرمایا، جنہ دے سید العابدین ہومن دی میرے محبوب علیہ السلام نے پہلے بشارت لے چھوڑی ہے، سرکار نے جنہ دی پیش گوئی فرما چھوڑی ہے۔ یہ مناسبت ہے این آیت کریمہ دی تلاوت، این دے مضمون اور ذکر حضرت سیدنا امام زین العابدین دی اگر تورے ذہن چ آ گئی ہوئے۔ ہن حضرت امام زین العابدین پاک دی زندگی پاک اور شخصیت پاک دے جڑے مختلف پہلو ہیں، یا میں سمجھو مختلف ادوار اور دور ہیں، انہوں نے وچوں ایک خاص جڑا دور ہے وہ جڑا واقع کربلا تو بعد شروع ہوئے اور پھر کربلا تو کوفہ تک اور کوفے تو پھر دمشق تو پھر کربلا تو پھر مدینہ طیبہ۔ اے اوکھے پندھ، اے دردہ مارے سفر، اے اویڑے پندھ تے اویڑے سفر، اوکھے تکلیفاں والے، پریشانیاں والے، مصائب والے، اے آپ دی زندگی اور آپ دی حیات طیبہ دا ایک خاص دور اور خاص پہلو ہے۔ اور پھر این دے کول بعد دوبارہ جے تک آپ این دنیا دے وچ بقید حیات ظاہری رہن، سن 96 ہجری تک یا سن 98 ہجری تک یا سن 94 ہجری تک، یہ مختلف اقوال تاریخ یا کتاباں دے وچ آپ دے سال وفات دے بارے ملتے ہیں۔ جتنے عرصہ آپ 38 سال، 36 سال، 40 سال، جتنا عرصہ بھی آپ این دنیا دے اندر واقع کربلا تو رہیں، بعد او پھر آپ دی زندگی دا او بھی ایک مخصوص دورے جے کو مخصوص نگاہ نہ لٹھا بن سکتے۔ آپ دے زین العابدین ہومن اور سید العابدین ہومن، یہ شرف آپ کو بچپن تو عطا ہوئے، کربلا دے اور شام دے اوکھے سفرہ دے اندر بھی اے او اللہ دا عبادت گزار بندہ ہے کہ جن دی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، سبحان اللہ، ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، قید دے باوجود بھی ہتھاں دے وچ ہتھ کڑیاں، پیراں دے وچ بیڑیاں، پیدل پند، اتنے مصیبتاں بھرے سفر دے باوجود بھی سید دی کوئی نماز قضا نہیں تھی۔ اور پھر حضرت امام زین العابدین پاک دی یہ اپنی گواہی اپنی پھوپھی سین دے بارے فرمیندن کہ اللہ نے میری پھوپھی سین حضرت سیدہ زینب پاک کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ یہ پوریاں اوکھیاں پندھاں تے سفراں دے دوران میری پھوپھی دی نماز تہجد بھی قضا نہیں، نفلی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ یہ گھرانے دا ذوق عبادت، شوق بندگی اور کمال حضوری بارگاہ خدا اور لذت نیاز بارگاہ حق کہ اتنی اوکھیاں سفراں دے باوجود بھی جنہاں دی تہجد دی نماز بھی قضا نہ ہوئے، انہاں کو عابدین دا سردار کیوں نہ آکھا ونجے، انہاں کو ساجدین دا سلطان کیوں نہ آکھا ونجے۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا جڑا کربلا تو بعد دا سفر ہے، این سفر دے دوران آپ نے جڑیاں ہمتاں کی تین، جڑی شجاعت دا آپ نے اظہار کیتے،
جڑے کمال اور استقامت دا آپ نے مظاہرہ کیتے اندو تے بھی زمانہ حیران ہے. کتنے بڑے درد دا عالم ہے. اندو تے کیڑا پتھر دل بندہ ہو سی جڑا ہے سن کے برداشت کرے سی، ضبط کرے سی. یہ کہندہ حوصلہ ہو سی کہ حضرت امام سجاد پاک جڑے ویلے امام علی مقام حضرت امام حسین شہید تھیں، آپ بیمار ہیں، بخار اور بیماری دے غش دی وجہ تو آپ بے ہوش ہیں. امام علی مقام شہید ہوئے. حضرت امام زین العابدین فرمیدن میں کوں اپنے ابے دی شہادت دا ویلے پتہ لگے جڑے ویلے ساری خیمیاں دوتے حملہ تھے. شمر اپنے نال بدماش سپاہیاں کو نال لا کے، اپنے نال بدماش افراد کو نال لا کے سادات دے آکے خیام تے حملہ کیتے. اس بد نصیب اور مردود نے ای نیت نال کہ اے علی دا خاندان ہے، اے نبی دا خاندان ہے، انہاں دے کول دولت ہو سی، پیسہ ہو سی، خزانہ ہو سی، لٹ مار کرے سوں. لیکن انہاں ظالمہ کو ملے پتہ لگا جلے خیام دے اندر آئے اتا تفکر محمدی دی خوشبو بکھری ہوئی ہے. اتنا تو میرے محبوب علیہ السلام دیو شان کے سرکار فرمائے الفقر و فخری، فرمایا فقر اور فقیری میرے واسطے فخر ہے. اور میرے محبوب علیہ السلام رب دی بارگاہ دے وچ عرض کرے دے ہیں اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، او کما قال علیہ السلام. اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کرے دے کہ اللہ میں محمد دی آل دا جڑا رزق ہووے او بقدر قوت ہووے. بقدر قوت یہ قوت علی کر لکھیں دے لیکن ان دوتے واو مشدد نہیں ہوندی، واو دوتے شد نہیں ہوندی، واو ساکن. قوت قوت دمانے ہے اتنی روزی کہ جننال بندہ زندہ رہے. ایک لفظ استعمال تھی دے قوت لا یموت، بھی اتنی روزی کہ جنرال بندہ مر نہ ونجے، بس کھاون جوگی ہوئے، ذخیرہ نہ ہوئے، جمع نہ ہوئے، خزانے نہ ہوئے، بینک بیلنس نہ ہوئے، قوت لا یموت ہوئے. اے اللہ میں محمد دی آل کو بقدر قوت رزق عطا فرماوے. اتا تا فقیری دا راج ہے، فقر محمدی دے جلوے ہیں. امام سجاد فرمیندے کہ میں چمڑے دا بنا ہویا، وہ میرے تلے چمڑے دا بنا ہویا مسلح ہے یا گدہ ہے جندو تے میں ستا ہویا ہمیں ظالمانے اوہ بھی نہیں بچن دیتا. میرے تلوں جلے آکے چکے نے جھٹکا آیا ہے تے میری اک کھلیے تے اون ملے میری ٹھہر پاسو تلواراں چاہ کے یلغار شروع ہے. لٹ پھٹ کرن واسطے خیمے دی وچ لوگ آئے ہوئے. میں کو اون ملے محسوس تھا کہ انہاں خیمیاں دا نگران شہید ہو چکا ہے. میرا باپا صحیح دنیا تو ٹر گئے اور میں یتیم ہو چکا. فرمیندے نے میں کو اون ملے پتہ چلے. شمر پلید نے حضرت امام زین العابدین دوتے نظر پئیے تے مردود نے اپنے سپاہیاں کو آکھن لگے کہ این چھوڑ کو بھی قتل کر دو، یہ کو بھی مار چھوڑو، یہ کیوں بچ گئے. چنانچہ جلے اون دے سپاہی اگاں آپ دوتے حملہ کرن واسطے یا آپ کو قتل کرن واسطے اگھائیں تو ایک شخص دے دل تے رحم آگئے جندنا بعض کتاب والیاں نے حمید ابن مسلم لکھا ہے. وہ بھی اوہی فوج دا حصہ آئی لیکن اون دے دل دے وچ نرمی آ گئی. موقع دوتے تے اون آکھن لگے کہ یہ مریض ہے بچہ ادھے نال تو سہولت کے کیا کریں دے ہو تو ساں، یہ کوئی تو نہ لڑنے، یہ کوئی تلواراں چامن جو گئے، یہ کوئی جنگ کرن جو گئے، یہ کوئی چھوڑ دیو. اور پھر اتنے تک عمر ابن سعد بھی آگئے. اون دی سفارش دوتے شمر پلید امام سجاد دے شہید کرن تو باز آگئے. امام سجاد بیماری دے عالم دے اندر جے کو شام غریبہ سے دے اور دکھاں بھری رات امام سجاد نے بیماری دے عالم دے وچ گزاریے. جلے سویر تھئیے تے ظلمہ دا میم اٹھے. اومل عمر ابن سعد اور شمر پلیت نے بڑا عجیب ظلم کیتے کہ شہداء دے سر تن نالوں جدا کر کے نیزیاں دوتے چڑھا دیتے نے کہ نہ کو نیزیاں دوتے چاڑ کے گھنونجو. اور ستم بالا ستم اے ہے، ظلم دی آخری حد دے ہے کہ جیڑے نیزے دوتے امام الشہداء سید العاشقین جناب امام حسین دا پاک سر ہے. ظالم شمر نے او نیزہ حضرت امام زین العابدین دے حد بھی تھما لیتا ہے کہ اے علی ابن حسین اپنے بابے دے سر کو تو آپ چاپ. امام زین العابدین فرمیندن او عجیب گھڑی ہے
عجیب کیفیت ہے، درد دا عجیب عالم ہے کہ میرے ہاتھ بدھے ہوئے، نیزہ ہتھاں دے اندر چوا ہوئے، پیراں دے اندر زنجیراں ہن، میں کو حکم دیتا گیا کہ چل تے مقتل دے وچوں گزر کے ون۔ فرمیندن عجیب عالم ہے، میں جلے تلے زمین والے پاس دے دا ہمیں تے کہیں پاسوں ویراں دیاں لاشاں نظر آنیاں ہیں، کنہوں چاچاں دیاں لاشاں نظر آنیاں ہیں، کنہوں بابے دی لاش نظر آندی ہے۔ جلے تلے دے دا ہمیں تے شہداء دے اتے سر بریدہ لاشاں دے اتے دید پوندی ہے، ہر پاسے خون بکھرا ہویا ہے۔ اور فرمیندن جڑے ویلے رب دی بارگاہ وچ فریاد کرن واسطے نگاہ اتا چاہنا ہمیں تے بابے دے کٹے ہوئے سر دے اتے نگاہ پوندی ہے۔ فرمائے میری عجیب کیفیت ہے، نہ میں تلے دیکھن دا ہمیں نہ میں اتے دیکھن دا ہمیں، اور اگر میں سجے کھبے یا پچھا دے دا ہمیں تو میں کو اپنی ماما تے پپیاں نظر آنیاں ہیں، وہ پاک سید زادیاں جنہ تو سورج بھی حیا کریں دا ہے، انہاں کوئی حالت دے اندر قید کر کے اسیر بنا کے روانہ کیتا گئے۔ فرمیندن جیڑے پاسے دے دا ہمیں میں کو درد اور غم تے دکھاں دیاں ادھاریاں نظر آنیاں ہیں۔ این کیفیت دی جی میں فرمیندن پندھ میں کیتے او میں سجاد جانا یا میرا خدا جانا۔ اور اے جڑی کیفیت آپ دے سفر دی ہے، این سفر دی کیفیت پھر بیمار بھی ہومن، اتنے ظلم بھی سامنے ڈٹھے ہومن، تو این دے باوجود پیدل سفر کرنا پوے، اتھا انسانی ذہن کیا آکسی، انسان دی طبیعت کیا آکسی، تسا سمجھداری ہوئے تسا کیا آکھ سکتے ہو۔ میرے مرشد کریم تاجدار گولڑا حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے مختلف کلامہ دے اندر جڑے مختلف بہراں اور وزنہ دے اندر مختلف قوافی اور ردیفاں دے بیچ آپ نے کلام لکھن، جنہاں دوتے آپ نے حضرت امام سجاد پاک دے این دکھ دا اظہار کیتے، دکھ دا اظہار کیتے نے۔ انہاں دے وچ میں صرف تو کو ہکڑو تورکن سنوینا اور پھر میں امام سجاد دا اگاں کچھ ذکر خیر کرے ساں۔ ایک مقام دوتے تاجدار گولڑا فرمیندن کہ امام سجاد کو یہ سارے صدمے دیکھنے پہ گئے، سارے صدمے آپ فرمیندن کہ بیڑیاں صدمہ سفر پیاس نقاہت صحرا، بیڑیاں صدمہ سفر پیاس نقاہت صحرا، بیڑیاں صدمہ سفر پیاس نقاہت صحرا، ظلم کیا کیا نہ ہوئے عابد بیمار کے ساتھ، ظلم کیا کیا نہ ہوئے، ظلم کیا کیا نہ ہوئے عابد بیمار کے ساتھ، پیارے سجاد تیرا غم کیسے بھلا دوں کہ سختیاں سفر کی جھیلی تنے بیمار کے ساتھ، کہ سختیاں سفر کی جھیلی تنے بیمار کے ساتھ، تنے بیمار کے ساتھ، ہائے کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے، ہائے کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے، نام تک جن کا جن کا نہ آیا کبھی بازار کے ساتھ، ارے نام
نام تک جن کا نہ آیا کبھی بازار کے ساتھ، تلواریں لیے چاروں طرف ظلم کے بانی، نرغے میں دل آزاروں کے وہ یوسف ثانی، وہ توق کا لنگر، وہ سلاسل کی گرانی، غربت علم بے پدری تشنا دہانی، مڑ کر کبھی زینب کے رخ پاک کو دیکھا، بیڑی کبھی دیکھی کبھی افلاک کو دیکھا، کہ سختیاں سفر کی جھیلی تن بیمار کے ساتھ۔ ایک بہر دے اندر، ایک انداز دے اندر حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ نے ای مفہوم کو ورز کیتا ہے، بیان کیتے نے، پیش کیتے نے، اور پھر بئی بہر دے اندر ذرا ای انداز کو ملاحظہ فرماؤ۔ آپ فرمائیں نے بیمار بھی ہوئے، بیمار بھی ہوئے، اور پھر ان کو کڑیاں بھی پمائیاں منجن، پیران دے وچ بیڑیاں بھی ہومن، تے ان دے کول پچھو تا صحیح تائیں کیتا کی میں ہے، تائیں سفر بھگتایا کی میں ہے۔ حضور نصیر ملت درد دل نال ای مقام دے فرمینن، یہ ناتوانی یہ رستے کی سختیاں سجاد، یہ ناتوانی یہ رستے کی سختیاں سجاد، یہ ناتوانی یہ رستے کی سختیاں سجاد، چلو گے کیسے بھلا بیڑیاں اٹھائے ہوئے، چلو گے کیسے بھلا بیڑیاں اٹھائے ہوئے، چلو گے کیسے بھلا بیڑیاں اٹھائے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے، چلو گے کیسے بھلا بیڑیاں اٹھائے ہوئے۔ اور پھر ایک بئی بہر دے اندر، ایک بئی اسلوب دے اندر آپ دا مشہور زمانہ کلام حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ دا، جن دے وچ آپ نے فرمائے کہ دشمنی دے بھی کچھ آداب ہوندن، جی میں دوستی دے حدود اور قیود ہوندن، دوستی دے جی میں آداب ہوندن، ای میں دشمنی دے بھی آداب ہوندن۔ کمینہ فطرت سفلہ طبیعت دشمن شالا خدا کہیں کو نہ دے، کمینے دشمن تو اللہ بچاوی، کوئی دشمن بھی ہوئے تبا اصول ہوئے، اچھے خون دا مالک ہوئے، جے کو پتہ ہوئے بھی دشمنی نبھین دی کی میں۔ نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ یوں جے مزاج دیاں لوگوں کو کھڑکینے ہوئے، امام سجاد دے ای مسائب کو ای انداز دے وچ بیان کیتا ہے۔ آپ فرمیندن نصیر آخر عداوت کے، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت
کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر، کسی بیمار کو زنجیر پہنا ہی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر، کسی بیمار کو زنجیر پہنا ہی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنا ہی نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان جامع امام سجاد، کوفہ آ گئی ہے، کربلا تو کوفے دا پند 58 میل دا پند ہکی ریمہار دے وچ کرایا گیا، یہ پند کروایا گئے، قافلہ کوفے پہنچے، حضرت امام زین العابدین پاک فرمیندن جلے کوفے شہر دے اندر اساں داخل تھے ہیں، ظالم ابن زیاد نے آلڈر دے رکھا ہے، 10,000 بندے دا اوملے جلوس ہے، اون دے آلڈر دے نال 10,000 فوج دا سپاہی، بغاوت دا خطرہ ہی کہ بغاوت نہ ہو ونجے۔ اہل کوفہ کو حکم دیتا گیا ہے کہ او اج بہر آؤ، اپنی گھران دیا چھتاں تے آونیو، ساکو خاص فتح حاصل تھی اپنی باغیاں دے خلاف، اور وہ باغی مریج گئن، انہاں دے سر نیزے دی نوک تے چڑھ کے آندے پہن، انہاں دے خاندان والیاں کو اسا قیدی بنا گی دے، انہاں قیدیاں کو دیکھو تاکہ تو کو عبرت حاصل ہوئے، کل کوئی شخص بھی حکومتی رٹ کو چیلنج کرن دی جرت نہ کر سکے۔ ہن بازار بھرے ہوئے ہجوم خلق، حضرت امام زین العابدین پاک فرمیندن کے جلے کوفے دے وچ آئے ہیں، تے کوفے دے اندر کوئی شک نہیں کچھ حبداران اہل بیت بھی ہیں، انہاں دے تے پابندیاں بھی لائیاں گیاں، سختیاں بھی کیتیاں گیاں، انہاں دے وچوں کچھ وہ بھی ہیں کہ جنہیں امام پاک کو سڑوایا ہے، لیکن موقع تے بزدل ہو گئے، امام علی مقام دا ساتھ نہ دے سکے، گورنمنٹ نے کرفیو لا دیتا، آلڈر نافذ کر دیتے، سخت قسم دے۔ ہن جڑے ویلے امام سجاد فرمیندن انہاں لوگاں دی دید پئی ہے نا ساڈے تے تے ساکو دیکھ کے رومن لگ گئے، اونچی اونچی آواز نال رومن لگ گئے، ہائے ہے کرن لگ گئے ساکو دیکھ کے۔ امام سجاد فرمیندن انہاں دی حالت دیکھ کے تے میں کو ارمان بھی لگ گئے تے میں کو غصہ بھی آیا ہے، میں کہ یا اہل الکوفہ، اے کوفے والے ہو، تو سب بڑے روندے پائے ہو، تے بڑا سارا ماتم پہ کریں دے ہو، تے بڑا غم دا اظہار پہ کریں دے ہو، ذرا اپنے گریبان جھاتی پا کے اپنے ضمیر کو پوچھ کے ساکو دساؤ تا صحیح، اگر ساکو رومن والے تو سو تو ساکو کومن والا کہو، اگر سارے غم کرن والے تو ساؤ ساکو رومن والے تو ساؤ، تو پھر سارا قاتل کون ہے، سارو تے ظلم کرن والا کون ہے؟ ظالمو میرے بابے کو خط لکھ کے سروامن والے بھی تو ساؤ، ول میرے بابے کو کربلا دے میدانی تنہا چھوڑ دیون والے، میرے بابے دا ساتھ نہ دیون والے بھی تو ساؤ، تو کو شرم نہیں آندی ایسا کو رون دے بھی ہو، سارا ماتم ہی کر رہا۔
حضرت امام زین العابدین ارمان اور غصے دے وچ آیا ہویا اتھاں بھی میری امام سجاد نے خطبہ دیتا ہے. پھر ابن زیاد دے دربار دے اندر امام سجاد دی جرت دی داد دیو کہ حضرت امام زین العابدین امام سجاد سامنے آئیں ابن زیاد دے. باقی گفتگو تو علاوہ جڑے ویلے امام زین العابدین سامنے آئیں نا دے ابن زیاد پلید دے جو پوچھن لگے اپنے سپاہیاں کون اے کون ہے؟ انہاں کہ اے حسین دا بیٹا ہے. انہاں نا کہے انہاں کہ علی ابن حسین. ادنا علی ابن حسین اس مردود دے حد وچ لسٹ ہے کربلا دیاں شہیداں دی کربلا دیاں مقتولاں دی. وہ مردود گورنر انہیں لسٹ پکڑ کے متھے تے وٹ پا کے آکھن لگے بھی جڑی میرے کون لسٹ ہے یہ اندھ بھی لکھا ہوئے کہ علی ابن حسین کو اللہ نے مار چھوڑے. معاذ اللہ لفظ استعمال کی تن اللہ نے مار چھوڑے. علی بن حسین تا مریج گئے تے اے حسین دا بیٹا علی ایک ہی میں آ گئے, ایک ہی میں علی ابن حسین آ گئے. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا جڑی تیرے کو لسٹ پہنچی ہے وہ بھی ٹھیک ہے تے میں بھی اپنی جگہ تے ٹھیک ہاں. میرا ایک جوان بھیرا شہید ہے اندھا نام بھی علی ابن حسین ہے, میرا نام بھی علی ابن حسین ہے. وہ علی اکبر ہے میں علی اوسط ہاں. بیا چھوٹا بھائی عبداللہ الاصغر او کو بھی علی اصغر صدا وین ہے. فرمائے تو کہہ کو مرے سے سارے گھر دھار ہر بچہ جو علی ہے. جڑے ویلے وہ ظالم کو پک تھی گئے کہ واقعی یہ حسین دا بیٹا ہے. ہون اس مردود نے قرآن مجید آیت پڑھیے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یہ آیت پڑھ کے امام زین العابدین کو آکھنے لگے اے علی بن حسین یہ آیت تہارے متعلق اللہ نازل کی تھی. ان دا مطلب یہ بن دے کہ تو کو جڑی مصیبت آئیے یہ تواریاں گناہاں دی شامت ہے, یہ تہارے اعمال دا نتیجہ ہے, تو کو این واسطے مصیبت آئیے. جلوں آیت پڑھیے نا امام زین العابدین نے فرمائے اے ابن زیاد تو سا کو قرآن مجید دیاں ایتاں پڑھ کے تفسیرہ سمجھاون والا تو ہیں, کیا قرآن مجید تیرے گھر نازل تھیا ہے یا سارے گھر؟ اے مردود نے ساتھا صحیح قرآن مجید جڑے گھر دے وچ نازل ہوندہ رہے اون گھر دی پاک فضا دے اندر اون گھر دے پاک سہن دے اندر تیڑا بابا پل کے جوان تھے یا میرا بابا جڑے علم نشرح دے سینے دے اندر قرآن نازل ہوندہ رہے اون سینے دوتے میرا بابا کھیردہ رہی یا تیڑا بابا کھیردہ رہے. فرمائنے ظالمہ تو سا کو قرآن یا تفسیرہ دا سامنے نبی دی اہل بیت دا گستاخ تھی کہ تو ساکو آکھیں آؤ اللہ رسول کی باتیں سنے, تو ساکو تبلیغاں کریں قرآن دی تفسیران تو ساکو سمجھاویں. مردود جے قرآن دی تفسیر سمجھنی ہے تو سارے کول سمجھ. یہ قرآن دی اے آیت سارے حال دے مطابق نہیں, قرآن مجید دی اے آیت سارے حال دے مطابق ہے جہاں وچ اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذالک علی اللہ یسیر. فرمائے نے ظالمہ اللہ نے جے کو بھی کوئی مصیبت یا تکلیف دیمنی ہے اللہ نے اپنی کتاب وچ پہلے لکھ چھوڑی ہے, اللہ دی تقدیر وچ لکھا کھڑے اے اللہ دا فیصلہ ہا وہ ساڑھے بارے اے آزمائش لکھی ہے اسا بھگتا چھوڑیے. لیکن تو ذرا سوچ کے جسا جڑا انجام تیرا تھی منے تیری کیا بن سی. اے ظلم دی اندھاری ہمیشہ نہیں جلنی, اے ظلم مکنے ظالمہ تیرا انجام زمانے تو پھیاں کو سی انتہائی خطرناک ہو سی. تو موت منگ سے تے کو موت آسی نہیں ای جہان دے وچ بھی عذاب ڈھک کے مرسیں اور پھر قیامت النہار جڑا تے کو عذاب ملنا ہے او عذاب کئی قسم دا ہو سی. ظالمہ تو اپنے متعلق سوچ ساکو نہ اے دسا کہ یہ تو ہر اعمال دا نتیجہ ہے, ساکو نہ دسا تو اپنے متعلق سوچ. حضرت امام زین العابدین نے جتنے یہ جرت والی گفتگو کی تھی نا, جرت والی تے ہمت والی امام سجاد جیلے ویلے گفتگو کی تھی نا, ابن زیاد کو غصہ لگ گئے, کاوڑ لگ گئی ہے. آکھنے لگے تو میرے سامنے جواب دے میں گورنر دے سامنے جلاد کو آکھے جائے جلاد یول میرے پوتر تو تھک گئے پیچھے صحیح کر گئے شاباش پیچھے چلا وائیں.
یہ کو لتاں دی تکلیف ہے بیچارے کو تلے بیٹھے ہوئے تو تھیں بیٹھے شاباش جی امام زین العابدین کو آکھے لگے تو گورنر دے سامنے میرے سامنے بولے جلاد کو آکھے سے اے جلاد یہ کو پکڑ یہ کو گورنر ہاؤس دے دروازے تے گھن گوان یہ دی گردن لہا لیا جلے جلاد اگاں تھے تو ملے سیدہ پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا حضرت سیدہ زینب پاک اگاں ہوئی ہیں امام سجاد کو اپنے پہلو دے اندر دامن دے وچ گھن کے فرمائن ابن زیاد کیا سالیاں اتنیاں کو شہید کرا کہ ظالمہ تیرا کلیجہ حالے ٹھڈا نہیں تھیا حالے تیرا کلیجہ ٹھڈا نہیں تھیا اتنیاں جوانہ کوتے اتنیاں کوتے شہید کرا چھوڑے اگر تو ہی کو بھی مرے نے تو اسا حالت سفر دے وچ ہیں سفر دے اندر سارے نان محمد دی شریعت دا حکم ہے عورت بغیر محرم دے سفر نہ کرے اے ظالمہ دا ساتھ سہی اگر ہی کو شہید کروا چھوڑو سارا محرم کون ہو سی اسا سید زادی سفر کہنے نال کرے حضرت سیدہ زینب پاک نے امام سجاد کو اپنے پہلو دی وچ گدا ہے ابن زیاد آپ دے قتل تو ٹل گئے حضرت امام زین العابدین پاک نے سیدہ پاک کو فرمائے پھپھی اماں تساں تے جڑی گل کرنی ہے کیتی وے ہن میں بھی تھوڑا جہی کو ڈسا چھوڑا حضرت امام زین العابدین پاک ہون ابن زیاد گورنر دے سامنے کھڑن ذرا تھوڑی دیر واسطے تصور کرا ہے وطن دور ہوئے دشمن دا اقتدار ہوئے دشمن دا شہر ہوئے ہزاراں سپاہی تے فوجی ننگیاں تلواراں گھن کے ارد گرد کھڑے ہوئے نال معصوم بچے خواتین ہوئے بندہ قیدی ہوئے بیمار ہوئے دشمن بے اصول ہوئے اون دے سامنے کھڑ کے بولنا ایک سوکھا کم کوئی نہیں اون دے سامنے کھڑ کے بولنا حضرت امام زین العابدین بولن تے ایمیں بولن زمانے گواہی دیتی ہے کہ واقعی رسول دا خون ایمیں ہوں دے شیر خدا دا خون ایمیں ہوں دے علی دے گھر دا آئے آئے علی کا گھر بھی وہ گھر ہے علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا ہے جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے امام زین العابدین امام سجاد فرمائی ابن زیاد بدنہاد تو سا کو موت دے خوف بھی اڈی میں نے جلاد دے ہتھوں ننگی تلوار چاکے سا کو خوف زدہ پیا کریں لیں شاید موت کو ڈر ویسے تے کو پتہ کوئی نہیں اسا نبی دی آل ہیں اسا رسول اللہ دی اولاد ہیں اسا اہل بیت ہیں خالق کائنات نے ساڈا خمیر بھی دکھاں تے مصیبتاں دے وچوں بنائے اسا آزمائشاں تے خوش رانے ہیں اسا مصیبتاں دوتے شادمان رانے ہیں اسا پریشانیاں دے اندر مسکران دے رانے ہیں تو سا کو موت دیاں کیاں دھمکیاں پیا لے لیں نا قتل دیا دھمکیاں دے موزی سکو روز جہاد دی عادت ہے اساں رب دے رہتے ٹکڑے تھیوں سادے کیتے ڈھیر سعادت ہے بچ پوے دین محمد دا بس دل دے وچی حسرت ہے تو جے کو موت سمجھ دیں موزی سادے کیتے پاک شہادت ہے
اے ظالمہ سکوں ڈرا نہیں نہ قتل جا دھمکیاں دے موزی سکوں روز جہاد دی عادت ہے اساں رب دے رہتے ٹکڑے تھیوں سادے کیتے ڈھیر سعادت ہے بچ پوے دین محمد دا ایہا دل دے وچ بس حسرت ہے تو جے کو موت سمجھ دیں ظالم سادے کیتے پاک شہادت ہے اے ظالمہ ڈرا نہیں ساکو خوف زدہ نہ کر اسا موت تو درد کوئی نہیں سارے واسطے موت دے پردے دے اندر حیات جاویدانی ہے اے ظالم تو تڑی دے کے حدیں میں گورنر رہا تو میرا قیدی ہے ظالمہ میں قیدی تہاں لیکن میں تیرا قیدی نہ میں تا عشق یار دا قیدی میں تا محبت محبوب دا قیدیاں میں تا الفت یار دا قیدیاں اے ظالم تو جنہ کو ہاتھ کڑیاں سمجھیں نے جنہ کو بیڑیاں تے زنجیراں سریں نے میرے نزدیک اے یار دے دیتے ہوئے تمغن اے محبوب دے دیتے ہوئے انامن اے جوانہ وستے زیورن اے الفت یار دے توفن اے موزیہ اگر میں قید بھگتے وسی دی نہیں بے کسی دی نہیں اے تیرے ڈر کولو نہیں بلکہ قید دمہ نہیں ہو میرے مرشد کریم حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ ای مقام تے آپ دا قلم نے پرواز کی دیا فرمینے کہ امام سجاد دے قید دیا مصیبتاں اٹھامن دے وچ راز کیا فرمینے دے وچ راز ہے اٹھائی اس لیے سجاد نے صعوبت قید اٹھائی اس لیے سجاد نے صعوبت قید کہ مضمر اس میں تھی نوع بشر کی آزادی اٹھائی اس لیے سجاد نے صعوبت قید کہ مضمر اس میں تھی نوع بشر کی آزادی امام سجاد این واسطے قید دی مصیبت اٹھائیے آپ قید تھین انسانیت کو آزاد کریں اسلام کو آزاد کریں شرافت کو آزاد کریں اسلام دے اقدار کو آزاد کریں یزید دی قید تو آپ قید تھین لیکن اسلام کو آزاد کریں راز ہا امام سجاد جیل ظالم نے آکھے میں گورنر رہا تو میرا قیدی ہے تیری کی میں جرت ہے یہ میرے سامنے علماء میں امام سجاد جلال دے چینی میں ہاتھ ہلائن ایویں نگاہ قہر آلود جو پاتی نے کڑیاں ٹوٹ گئے پیراں جا زنجیراں پاسے تے ونج پے امام سجاد نے کڑیاں بھکا کے فرمائے ظالمہ دیکھ میں تیری مرضی دا قیدیاں یا عشق یار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان امام حسین اے ظالمہ ہون دیکھ میں تیری مرضی دا قیدیاں یا محبت یار دا قیدیاں فرمائن اپنے آپ کو تکبر دے تخت بلہا کے میرے نال این لہجے دی وچ گل نہ کریں میں علی دا خونا ذرا اپنے ہوتے بھی دید کر میرے ہوتے بھی دید کر مخدوم محکوم نہیں تھی سجدے بھامیں پائیو فرش تے بھامیں فرمایا جڑے مخدوم ہونے نو کڑی محکوم نہیں ہوندے بھامیں فرشاں تے بھامیں قیدی چ ونجن بھامیں کڑیاں
نہیں محکوم نہیں تھی سکتے اپنی اصل کوئی دے میری اصل کوئی دیکھ اپنے خاندان تے بھی غور کر میرے خاندان تے بھی غور کر ظالمہ ذرا سوچ تا صحیح تو کون ہے میں کونا میں کون قیدی سمجھ نہ جھڑکاں دے تیری قید کنوں آزادہ تو پتر ہے فیشا عورت دا میں زہرا دی اولادا میرے دادے تو نیمہ شرطیں ودا منگسی جگ امدادا میرا پیو توحید دا مرکز ہے اسلام دی میں بنیادا اچھا فرمائنے ظالمہ میں کوں قیدی سمجھنا جھڑکان تیری قید کنوں آزادہ تو پتر ہے فیشا عورت دا میں زہرا دی اولاد میرے دادے ودا جگ منگسی میرے دادے تو محشر تئیں امدادا میرا پیو توحید دا مرکز ہے اسلام دی میں بنیادا فرمائنے موزیا میں کو اپنا پابند نہ سمجھ میں آزادا میں قید کو خوشی نال قبول کی دیاں جو ان وچ اسلام دی آزادی دا روز ان وچ انسانیت دی شرافت دی آزادی دا روز امام سجاد تیری جرت تو صدقے جاواں تیری ہمت تو صدقے جاواں تیرے کردار تو قربان جاواں تیری گفتار تو قربان جاواں ایک بڑا عجیب واقعہ میرے امام سجاد کو دوران سفر پیش آئے امام سجاد فرمینے جلے دمشق دا بازار شروع ہے نا اگر صرف دمشق دے میں بازار دا ہی حال چپڑھاں تو ایک جمعہ دا ٹائم نہیں کئی جمعہ دا ٹائم ٹک ویسی یہ واسطے کہ سیدہ کو ٹائم ہی اتنا لگا ہا بازار دے وچوں گزر دیں جس انداز نال سادات کو گزارا گیا ہے وہ ایک ٹائم ہی اتنا ہے امام سجاد فرمینے انہوں دمشق دی جامع مسجد انہوں یزید دا دربار ہا دربار دمشق درمیان دے وچوں سڑک پہ گزر دیئے فرمینے جلے اون جگہ تے سارا قافلہ آیا ہے نا اون ویلے مسجد دیاں سیڑھیاں دوتے لوگ بیٹھن قیدیاں دا تماشا دیکھن واسطے قیدیاں کو دیکھن واسطے انہاں چک چٹی راڑھی والا بڑھڑا بیٹھے امام سجاد فرمینے جلے اون دی ساڈو تے دید پئی نا اون بڑھڑے نے میں آسمان دو دیکھ کے آکھے الحمدللہ اللذی نجانا من فتنتکم بڑھڑا آکھن لگے اللہ دا لکھ شکرے کہ اللہ ساکو تورے فساد تو بچائے اللہ ساکو تہارے فتنے تو بچائے تو سن فتنے باز ہو معاذ اللہ تو سن فسادی ہو تو سن بغاوت دی بھا بھڑکئیے شکر سری حکومت کامیاب تھئیے تو ہری بغاوت ختم تھی گئی ہے امام سجاد فرمینے ان دے لفظ تا نہیں میرے واسطے تیر ہیں این واسطے کہ بندہ بازمیر ہوئے حساس مزاج ہوئے میرے مرشد سرکار گوڑلا فرمینے ہیں کہ وہ ڈنگر ہوندن جانور ہوندن جنہ دے ذبح کرن واسطے چھرے مارنے پوندن فرمائے جب بازمیر حساس انسان ہوئے وہ تو ایک لفظ نالی کس پہ وہ کو ایک لفظ تو سائیو جیاں آکھو ان دو میں ترچی نگاہ چاہ کے دیکھو بیچارہ کس ویندے ان دے واسطے چھریاں کو ہاڑیاں دی لوڑ نہیں پوندی امام سجاد فرمیندن اون جلے لفظ آکھن میں کو کربلا تو گھن کے دمشق تک دے پتھر رستے دے تیر میری کن دوتے جڑے چکوڑے مرے نے آئیں چابک مرے نے آئیں
میں رستے پیاس ڈٹھیے بکھ ڈٹھیے ساریاں مصیبتاں ایک پاسے ای بڑھڑے دے لفظ ایک پاس امام سجاد ایویں آبریے امام سجاد آبر کے ایویں یک لکھ زمین تے بیٹھے جناب سیدہ پاک زینب فرمائے میرا بجڑا سجاد چھالا کچھ نہ تھی بھی کوئی تیر تو نہیں لگتی کہ ظالم نے پتھر تو نہیں مارا سجاد کیوں زمین تے بہ گئے امام سجاد رو کے فرمائے پپی یہ بڑھڑے لفظی ہو جی آنکھ ہے جڑا میں کو کھا گئے فرمائے نے میرا بچہ ہی کیا کھا امام زین العابدین فرمائے نے آنکھ ہے آئے اللہ تیرا شکر ہے جیسا کوئی نہ دے فساد تو بچایا اینا باغیاں دا غرور ختم کیتا ہے این دے لفظ میں کو کھا گئے سیدہ پاک زینب فرمائے سجاد ہو سکتا ہی بیچارے دا قصور کوئی نہ ہوئے ایک سارے متعلق علمی نہ ہوئے ایک قومی میڈیا دے ذریعے ایک سرکاری میڈیا دے ذریعے سارے متعلق اطلاعات کی غلط ریتیاں گیا ہوئیں سارے متعلق معلومات کی غلط ریتیاں گیا ہوئیں سارا تعارف ہی غلط کرایا گیا ہوئے بیچارہ بے خبر ہوئے اے سجاد ہکواری کو ڈسات جاسا کون تھینے ہیں والقسمت امام سجاد اٹھن بڑھڑے دو دیکھ کے فرمائنے بابا بڑھڑا دیں کیا آنکھ ہے بڑھڑے نے اپنی گال دو رہی امام سجاد فرمائے دے بابا سارے متعلق جاننا ایسا کون ہے آنکھیں لگے ہاں میں جاننا تو ساؤں خاندان دے ہو جہندے بزرگ نے بغاوت دا دعویٰ کیتے حکومت دے خلاف ملکی حالات خراب کرن واسطے نقض عمل کرن واسطے ملک دا امن خراب کرن واسطے وہ بغاوت دا نعرہ لائے وہ آپ مریض گئے انہاں دے سر نیزے جنوں کانتے ہیں تو دے خاندان دیں تو سب باغی خاندان ہو این واسطے میں لفظ آکھے امام سجاد فرمایا بابا تے کو غلط رسایا گئے تے کو تعارف غلط کرایا گئے تے کو قومی میڈیا تو غلط نشریات ریتیاں گئی ہیں اساں ہونے ہیں جڑا تے کو رسایا گئے اساں تے کو ہور تھینے ہیں آنکھیں لگے کون ہو امام سجاد فرمائے جی جاننا چاہنا ہے اساں کون ہیں بل پہلے اے رسا قرآن پڑھا ہوئے یا کوئی قرآن پڑھا ہویا کوئی نہ آنکھنے کے قرآن پڑھا ہویا امام سجاد فرمائے بابا اگر قرآن پڑھا ہوئے ڈسا کیا اے آیت پڑھئے خالق کائنات فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آنکھیں لگے میں بالکل پڑھی امام سجاد فرمائے بابا اگر آیت پڑھی ہوئی فل اپنے دل دو تے لکھیں او جنہ دے متعلق اہل البیت لفظ آکھا گیا ہے وہ قصہ ہے بڑھڑے دی میں آنکھ کھلیے فرمائنے بابا اگر قرآن پڑھا ہوئے تو اللہ صاحب کیا اے آیت پڑھیے اللہ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بڑھڑا آدھے میں پڑھی ہوئی ہے امام سجاد رو کے فرمایا بابا ایک قربہ بھی اساں ہیں ایک قربہ بھی سارا خاندان ہے سارا نانے دا نام مصطفیٰ میرے ڈاڈے دا نام علی المرتضی میری ڈاڈی سیدہ فاطمۃ الزہرا اساں نبی دی اہل بیت ہیں اساں ویطہرکم تطہیرا والے ہیں اساں قربہ والے ہیں اے بابا سارا وہ خاندان ہے جنہاں دوتے نمازی چروز درود بھیجے جل امام سجاد اپنا تعارف کرائے ان بڑھڑا پوڑیاں تو چوے امیں زمین دے ڈٹھے گوریاں دے بار رڑدہ ہویا امام سجاد دے قدمہ دے ڈٹھے رو کر دے کریں دے سونا میں کو اللہ واسطے معافی جڑے ساکو غلط رسایا گیا میں قومی خبروں تے بھول گیا ہمیں
میں سرکاری میڈیا دے خبراں تے بھول گیا ہاں میں کو پتہ کوئی نہیں تساں کون ہو اللہ واسطے معافی چڑھو امام سجاد فرماؤ بابا اسا معاف کرن والے ہیں میں معاف کیتا ہے میرا گھرانہ ہی معاف کرن والے جل امام سجاد معافی دا اعلان فرمائے ہن بڑھڑائی میں اٹھے زمین تے والا زمین تے ڈٹے سجدے دی وچ سر رکھے سجدے دی وچ سر رکھے تاریخیاں کتاباں پڑھ کے دیکھو اون بڑھڑے سجدے دی وچ سر رکھے دعا کیڑی منگی اللہ دی بارگاہ دی وچ دعا منگدا ہے مولا میری ہا دعا قبول فرما دارین دا مالک موت دا خالق میری کر منظور دعا جا ہن پردے غفلت دے اکھ تے جڑی تھئی تقصیر مٹا جا نہ مگدا زر تے دولت میں ایہا دل دیا اس پجا جا سادات دے قدماں وچ میں کوں ہن کر تو موت عطا جا اے اللہ میں دولت نہ مگدا پیسہ نہ مگدا سونا تے چاندی نہ مگدا میں کو ہونے موت دے میں کو ہونے موت دے ماحول خراب دمشق دا نا اہل سمجھ دے بیٹھے دشمنی یہ اہل بیت والا ماحول مسلسل جڑے شہر دے اندر مسلسل جڑے شہر دے اندر ہکے خاندان دا اقتدار رہے گورنری دی صورت پھر بادشاہی دی صورت دے اندر علی دے گھرانے دا جتھا تعارفی غلط کرایا گئے او نا اہل اگر وہ ماحول دی نا اہلی کو دیکھنے وال سادات دے گزرن کو دیکھ جاؤ سن کے جگر ٹکڑے تھی دے نا عشق دے وچ تفسیر قرآن دی پھس گئی قرآن دی ہر آیات اتے تعظیم دی بارش وس گئی لطی فخر مریم محمل تو تھی نال دیوار دے مس گئی شالا بچ مانا یاسین پوے نکل بے وس گئی اے مولا انہا اہل ماحول دے اندر میں کو اہل بیت دی مقام دی ہونے سمجھ آئیے نبی دے گھرانے دی معرفت حاصل ہوئیے نبی دے گھرانے دا عرفان حاصل ہوئے متول میرے ایمان تے ٹاکا پائے ونجے متول میرا ایمان چھکا ونجے میں کو جیمن دی خواہش کوئی نہیں میں کوئی حالت وچ موت دے چاہ تاکہ میں دنیا تو ونجا نبی دی آل دی معرفت گھن کے ونجا خوش قسمتوں بڑھڑے دے متعلق تاریخ یا کتاباں دین بس سر رکھے چاہیا کوئی نہیں اتھیں ہی دی روح پرواز تھئیے جڑی بڑی دیر نہیں اٹھانا میری ماں میں سجادوں دے قریب آکھنن تے آسمان دورے کے اندر واہ مولا تیری وانڈ دی گہلے تیری تقسیم دی گہلے مولا ہے جہاں خوش قسمت جا کو آل محمد دی عزت تے مقام دی سمجھ بھی آئیے تی حالت بھی دنیا تو کو چاگی دی کیونکہ میرے کملی والے محبوب علیہ السلام فرمایا اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدہ اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات مومنہ اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعہ میرے سرکار فرمایا خبردار جیڑے محمد دی آل دی محبت دو تے ای دنیا چو گئے ایمیں سمجھو شہید گئے ایمیں سمجھو مومن گئے سرکار فرمائے جیڑا آل محمد دی محبت سینے جگھن کے ای دنیا تو ٹر گئے کو مبارک ہوئے ان دی موت سنت والجماعت تے آئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرے امام سجاد پاک دے زندگی دے او چند نقوشن
کہ جڑے آپ نے کربلا دے سفر دے اندر اگر وقت نے ساتھ دیتا زندگی نے وفا کی تھی تو امام سجاد پاک دا یزید دے دربار دے اندر یزید جیسے بد کردار اور بد مزاج حکمران دے سامنے کلمہ حق آکھنا اور پھر دمشق دی جامع مسجد دے اندر حضرت امام سجاد نے جڑا خطبہ جمعہ دیتا انشاءاللہ اگر زندگی وفا کی تھی تو اکنوں دا حال کچھ اگلے جمعے تے پیش کرے ساں اللہ تعالیٰ اے الفت اے عقیدت اے محبت قائم رکھے اور انہاں دی محبت دے بھی سکو زندگی اور موت دے بھی سرشار رکھے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین